آنندی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن، جو ملک و قوم کے سچے خیرخواہ اور درد مند سمجھے جاتے تھے، نہایت فصاحت سے تقریر کر رہے تھے۔ اور پھر حضرات، آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے، بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں ناچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفاء کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان، جب یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم عریاں بیسواؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دل ربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے غازوں، لانڈروں، زرق برق ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائش کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرمسرت گھر، ان کا راحت کدہ، ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور صاحبان، پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا سہرا انہی کے سر پر بندھے گا، انہیں بھی صبح و شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ کہبائیں جو ہر وقت 12 ابرن 16 سنگار کیے راہرو پر بے حجابانہ نگاہ و میا کے تیر و سنا برساتی اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں، کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے ناتجربہ کار جوانی کے نشے و محو سود و زیاں سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونہالان قوم کو جادہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پراسرار لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہوگا؟ اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے، بول اٹھے: صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلباء کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت 1.5 ہو گیا ہے۔ ایک رکن جو چشمہ لگائے تھے اور ہفتہ وار اخبار کے مدیر اعزازی تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا: حضرات، ہمارے شہر سے روز بروز غیرت، شرافت، مردانگی، نیکوکاری و پرہیزگاری اٹھتی جا رہی ہے، اور اس کی بجائے بے غیرتی، نامردی، بزدلی، بدمعاشی، چوری اور جعل سازی کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، قتل و غارت، خودکشی اور دیوالیہ نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب محض ان زنان بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں، اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے زر حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس سعی و کوشش میں جامہ انسانیت سے باہر ہو جاتے اور قبیح افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں۔ ایک پینشن یافتہ معمر رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد و گرم دیکھ چکے تھے، اور اب کشمکش حیات سے تھک تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے سایہ میں پنپتا ہوا دیکھنے کے متمنی تھے، تقریر کرنے اٹھے۔ ان کی آواز لرزتی ہوئی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بولے: صاحبان، رات رات بھر ان لوگوں کے طبلے کی تھاپ، ان کی گلے بازیاں، ان کے عشاق کی دھینگا مشتی، گالی گلوچ، شور و غل،
ہا ہا ہو ہا ہو، سن سن کر آس پاس کے رہنے والے شرفا کے کان پک گئے ہیں۔ رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود۔ علاوہ ازیں ان کے قرب سے ہماری بہو بیٹیاں کے اخلاق پر جو برا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خود کر سکتا ہے۔ آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ سب اراکین بلدیہ کو ان سے ہمدردی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کا مکان اس بازار حسن کے عین وسط میں واقع تھا۔ ان کے بعد ایک رکن بلدیہ نے، جو پرانی تہذیب کے علمبردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا: حضرات، باہر سے جو سیاح اور ہمارے احباب ہمارے اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں، جب وہ اس بازار سے گزرتے اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے۔ گو قد ٹھگنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے، مگر سر بڑا تھا، جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجہ میں حد درجہ متانت تھی۔ بولے: حضرات، میں اس امر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقہ کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تہذیب و تمدن کے لیے باعث سعادت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنے ذلیل پیشہ چھوڑ دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک صاحب بول اٹھے: یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتیں؟ اس پر ایک طویل فرمائشی قہقہہ پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں یکبارگی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے: حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، یہ عورتیں خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے: بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بلدیہ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا: صاحبان، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہا، اور بالآخر تمام اراکین کی اتفاق رائے سے یہ امر قرار پایا کہ زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔ ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلہ کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتیں، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور وہ ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے۔ بیشتر مکانوں کو بذریعہ نیلام فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان عورتوں کو 6 مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، تاکہ اس عرصہ میں وہ نئے علاقہ میں مکان وغیرہ بنوا سکیں۔ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچا راستہ تھا۔ کسی زمانہ میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ تھا، جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروندوں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے تو نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموشہ میں آدم نوزاد کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے۔ 500 سے کچھ اوپر بیسواؤں میں سے صرف 14 ایسی تھیں جو اپنے عشاق کی وابستگی یا خود اپنی وابستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب
آزادانہ رہنے پر مجبور تھیں اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے بدلے ناخواستہ اس علاقہ میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھیں، ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یا تو اسی شہر کے ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کے کونوں خدروں میں جا چھپیں گی، یا پھر اس شہر ہی کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ یہ 14 پیشوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں، اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے، اور علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقہ میں جی کھول کر بڑے بڑے عالی شان مکان بنوانے کی ٹھانی۔ ایک اونچی اور ہموار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی منتخب کی گئی، زمین کے قطعے صاف کرائے اور چابک دست نقشہ نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے، اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شہتیر، گارڈر اور دوسرا عمارتی سامان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا، اور منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے، میر صاحب معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے، معمار مزدوروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے، مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے، غرض سارا دن ایک شور، ایک ہنگامہ رہتا، اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اپنے کھیتوں میں اور دیہاتنیں اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتی۔ اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے، اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے، اور کچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزار کے خیال سے سب سے پہلے اسی کی مرمت کی، چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوئی، 200-250 راج مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بیسواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے، اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اور اس بستی کی خبر سن کر آ گئی، اس کے ساتھ ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گٹیا، سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خانچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو آئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا، پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی، وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سری پائے پکا دیگچی میں رکھ، خانچہ میں لگا تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے کر موجود ہوا، اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت میر عمارت، منشی، معمار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن الصبح ایک سبز جزدان میں قرآن شریف، 5 سورہ، رحل اور مسئلے مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ موجود ہوا، اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی۔ ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھائے آ جاتا اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا، کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا۔ ایک بھٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھپر ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستہ روڑوں کو لڑکھاتا
ادھر ادھر گشت کرتا، دیکھنے میں آ جاتا۔ ان بیسواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارندے تو کرتے ہی تھے، کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتیں اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتیں۔ اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتیں اور جب تک خیرات نہ لے لیتیں اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتیں اور انہیں بات نہ کرنے دیتیں۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش و بیکار مباش کچھ کیا کرو کے مستاق شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کی اس نئی بستی کی سن گن لینے آ جاتے، اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتیں تو ان کی عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گردا گرد چکر لگاتے رہتے، فکرے کستے، بے تکے کہے لگاتے، عجیب عجیب شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں پہلے ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ شروع میں اس علاقہ کی ویرانی میں ان بیسواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی، اور اب وہ ہر مرتبہ خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو تاکید کر جاتی تھیں۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو قرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن ایک صبح کو بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے، 4 ابرو کا صفایا کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گھڑا لے کر کنویں پر آیا اور پانی بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزاندگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس کر اور آنکھوں میں آنسو بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کرامتیں بھی ان راج مزدوروں سے بیان کیں۔ شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرہانے اور پائنتی چراغ روشن کر دیے۔ رات کو پچھلے پہر کبھی کبھی اس مزار سے اللہ کا مست نعرہ سنائی دے جاتا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب کے سب 2 منزلہ اور قریب ایک ہی وضع کے تھے، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف۔ بیچ میں چوڑی چکلی سڑک تھی۔ ہر ایک مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں۔ مکان کی بالائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا۔ اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نما شے نشیں بنائی گئی تھی، جس کے دونوں سروں پر یا تو سنگ مرمر کے مور رقص کرتے ہوئے بنائے گئے تھے اور یا جل پریوں کے مجسمے تراشے گئے تھے، جن کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا دھڑ انسان کا تھا۔ برآمدہ کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا، اس میں سنگ مرمر کے نازک ستون بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر خوشنما پچی کاری کی گئی تھی۔ فرش چمکدار پتھر کا بنایا گیا تھا۔ جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش زمردیں پر پڑتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید براق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی اپنی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی ہیں۔ بدھ کا شبھ دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بیسواؤں نے مل کر بہت بھاری نیاز دلوائی۔ بستی کے کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کر دیے گئے۔ دیگیں کھڑکنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو 20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جاتا تھا، اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کروایا اور دھلوایا گیا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس مست فقیر کو نیا جوڑا سلوا کر پہنایا گیا، جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سی اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا۔ گاؤ، تکیے، پاندان، پیکدان، پیچواں دانی اور غلاب پاس رکھ لیے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور سے بہت سی بیسواؤں کو بلایا گیا۔
جو ان کی سہیلیاں یا برادری کی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے، جن کے لیے ایک الگ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا اور ان کے سامنے کے رخ چکیں ڈال دی گئیں۔ بے شمار گیسوں کی روشنی سے یہ جگہ بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ ان بیسواؤں کے توندل سیاہ فام سازندے زربفت اور کم خواب کی شیروانیاں پہنے، عطر میں بسے ہوئے پھوئے کانوں میں رکھے، ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتے پھرتے، اور زرق برق لباسوں اور تتلی کے پر سے باریک ساڑیوں میں ملبوس، غازوں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی نازنین اٹکیلیوں سے چلتیں، اور رات بھر رقص اور سرور کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتر گئی تو یہ بیسوائیں ساز و سامان کی فراہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ جھاڑ، فانوس، ظروف بلوری، کدادم، آئینے، نواڑی، پلنگ، تصویریں اور قطعات سنہری چوکھٹوں میں جڑے ہوئے لائے گئے اور کرینے سے کمروں میں لگائے گئے، اور کوئی 8 روز میں جا کر یہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہوئے۔ یہ عورتیں دن کا بیشتر حصہ استادوں سے رقص و سرود کی تعلیم لینے، غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، تختی لکھنے، سینے پرونے کاڑھنے، گراموفون سننے، استادوں سے تاش اور کیرم کھیلنے، ضلع جگت نوک جھونک سے جی بہلانے یا سونے میں گزارتیں، اور تیسرے پہل غسل خانوں میں نہانے جاتیں، جہاں ان کے ملازموں نے دستی پمپوں سے پانی نکال نکال کر ٹب بھر رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ بناؤ سنگار میں مصروف ہو جاتیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا، یہ مکان گیسوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے، جو جا بجا سنگ مرمر کے آدھے کھلے ہوئے کنولوں میں نہایت صفائی سے چھپائے گئے تھے، اور ان مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے کواڑوں کے شیشے، جو پھول پتیوں کی وضع کے کاٹ کر جڑے گئے تھے، ان کی کوسے قزح کے رنگ کی سی روشنیاں دور سے جھلمل کرتی ہوئی نہایت بھلی معلوم ہوتیں۔ یہ بیسوائیں بناؤ سنگار کیے برآمدوں میں ٹہلتیں، آس پاس والوں سے باتیں کرتیں، ہنستی کھلکھلاتیں۔ جب کھڑے کھڑے تھک جاتیں تو اندر کمرے میں چاندنی کے فرش پر گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتیں۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیاں کترتی رہتیں۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹوکروں میں شراب کی بوتلیں، پھل پھلہاری لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا تانگوں میں بیٹھ کر آتے۔ اس بستی میں جن کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہما گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی۔ نغمہ و سرود، ساز کے سر، رقص کرتی ہوئی نازنینوں کے گھنگروؤں کی آواز فلفلِ مینا میں مل کر ایک عجیب سرور کی سی کیفیت پیدا کر دیتیں۔ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔ ان بیسواؤں کو اسی بستی میں آئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے، جن کا کرایہ اسی بستی کو آباد کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو دکاندار آیا وہ وہی بڑھیا تھی جس نے سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خانچہ لگایا تھا۔ دکان کو پر کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے بہت سے خالی ڈبے اٹھا لائے اور اسے ممبر کے طاقوں سے سجا کر رکھ دیا۔ بوتلوں میں رنگ دار پانی بھر دیا گیا تاکہ معلوم ہو شربت کی بوتلیں ہیں۔ بڑھیا نے اپنی بساط کے مطابق کاغذی پھولوں اور سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے بنائی بیلوں سے دکان کی کچھ آرائش بھی کی۔ بعض ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تصویریں بھی پرانے رسالوں سے نکال کر لئی سے دیواروں پر چپکا دیں۔ دکان کا اصل مال 2-3 قسم کے سگریٹ، 3-3 4-4 پیکٹوں، بیڑی کے 8-10 بنڈلوں، دیا سلائی کی نصف درجن ڈبیوں، پانوں کی ڈولی، پینے کے تمباکو کی 3-4 ٹکیوں اور موم بتی کے نصف بنڈل سے زیادہ نہ تھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا، تیسری میں حلوائی اور شیر فروش، چوتھی میں کسائی، پانچویں میں کبابی اور چھٹی میں ایک کنجڑا آ بسے۔ کنجڑا آس پاس کے دیہات سے سستے داموں 4-5 قسم کی سبزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچ دیتا۔ ایک آدھ ٹوکرا پھلوں کا بھی رکھ لیتا، چونکہ دکان خاصی کھلی تھی۔ ایک پھول والا اس کا ساجی بن گیا۔ وہ دن بھر پھولوں کے ہار، گجرے اور طرح طرح کے گہنے بناتا رہتا اور شام کو انہیں چنگیر میں ڈال کر ایک ایک کر کے ایک مکان پر لے جاتا، اور نہ صرف پھول ہی بیچ آتا بلکہ ہر جگہ 1-2 گھڑی بیٹھ کر سازندوں سے گپ شپ بھی ہانک لیتا اور حقے کے دم بھی لگا آتا۔ جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی ہی میں کوٹھے پر آ جاتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک منہ چڑھانے کے باوجود
घंटों उठने का नाम न लेता, मज़े से गाने पर सर धुनता और बेवकूफ़ों की तरह एक एक की सूरत तकता रहता। जिस दिन रात ज़्यादा गुजर जाती और कोई हार बच रहता तो उसे अपने गले में डाल लेता और बस्ती के बाहर गला फाड़ फाड़ कर गाता फिरता। एक दुकान पर एक 20वां का बाप और भाई, जो दर्जियों का काम जानते थे, सीने की एक मशीन रखकर बैठ गए। होते होते एक हजाम भी आ गया और अपने साथ एक रंगरेज को भी लेता आया। उसकी दुकान के बाहर अलगनी पर लटकते हुए तरह तरह के रंगों के दुपट्टे हवा में लहराते हुए आंखों को बहुत भले मालूम होने लगे। चंद ही रोज़ गुजरे थे कि एक टटपूंजिए बसाती ने, जिसकी दुकान शहर में न चलती थी बल्कि उसे दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता था, शहर को खैरबाद कहकर उसकी बस्ती का रुख किया। यहाँ उसे हाथों हाथ लिया गया और उसके तरह तरह के लौंडर, किस्म किस्म के पाउडर, साबुन, कंघियाँ, बटन, सुई, धागा, लेस, फीते, खुशबूदार तेल, रुमाल, मंजन की खूब बिक्री होने लगी। इस बस्ती के रहने वालों की सरपरस्ती और उनके मुरब्बियाना सलूक की वजह से इसी तरह दूसरे तीसरे रोज़ कोई न कोई टटपूंजिया दुकानदार, कोई बजाज, कोई पंसारी, कोई नेचाबंद, कोई नानबाई मंदे की वजह से या शहर के बढ़ते हुए किराया से घबरा कर इस बस्ती में आ पना लेता। एक बड़े मियाँ अतार, जो हिकमत में भी किसी कदर दखल रखते थे, उनका जी शहर की गुंजान आबादी और हकीमों और दवाखानों की अफराद से जो घबराया तो वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर शहर से उठाए और इस बस्ती में एक दुकान किराया पर ले ली। सारा दिन बड़े मियाँ और उनके शागिर्द दवाओं के डब्बों, शरबत की बोतलों और मुरब्बे, चटनी, अचार के बयामों को अलमारियों और ताकों में अपने अपने ठिकाने पर रखते। एक ताक में तिब्बे अकबर, कराबादीन कादरी और दूसरी तिब्बी किताबें जमा कर रख दी। कबाड़ों की अंदरूनी जानब और दीवारों में जो जगह खाली बची, वहाँ उन्होंने अपने खासुल खास मुजर्रबात के इश्तिहार स्याह रोशनी से जली लिख कर और दफीतों पर चिपका कर आवीज़ां कर दिए। हर सुबह को 20वाओं के मुलाजम गिलास ले लेकर आ मौजूद होते और शरबत बजूरी, शरबत बनफशा, शरबत अनार और ऐसे ही और नज़हत बख्श रूह अफ़ज़ा शरबत अरक, खमीरा गौ ज़ुबान और तक़वियत पहुँचाने वाले मरब्बे मावर्क हाय नकरा ले जाते। जो दुकानें बची रहीं उनमें जिन जिन 20वाओं के भाई बंदों और साजंदों ने अपनी चारपाइयाँ डाल दीं, दिन भर ये लोग उन दुकानों में ताश, चौसर और शतरंज खेलते, बदन पर तेल मलवाते, सब्ज़ी घोटते, बटेरों की पालियाँ कराते, तीतरों से सुबहान तेरी कुदरत की रट लगवाते और घड़ा बजा बजा कर गाते। एक 20वां के साजिंदे ने एक दुकान खाली देखकर अपने भाई को, जो साज बनाना जानता था, उसमें ला बिठाया। दुकान की दीवारों के साथ साथ कीलें ठोंक कर टूटी हुई मरम्मत तलब सारंगियाँ, सितार, तंबूरे, दिलरुबा वगैरह टांग दिए गए। ये शख्स सितार बजाने में भी कमाल रखता था। शाम वो अपनी दुकान में सितार बजाता, जिसकी मीठी आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से उठ उठ कर आ जाते और देर तक बुत बने सितार सुनते रहते। इस सितार नवाज का एक शागिर्द था जो रेलवे के दफ्तर में क्लर्क था। उसे सितार देखने का, सीखने का बहुत शौक़ था। जैसे ही दफ्तर से छुट्टी होती, सीधा साइकिल उड़ाता हुआ इस बस्ती का रुख करता और घंटा डेढ़ घंटा दुकान ही में बैठकर मशक किया करता। गर्ज उस सितार नवाज के दम से बस्ती में खासी रौनक रहने लगी। मस्जिद के मुल्ला जी जब तक तो ये बस्ती ज़ेर तामीर रही, रात को देहात में अपने घर चले जाते रहे, मगर अब जब कि उन्हें दोनों वक्त मुरगन खाना बाफरात पहुँचने लगा तो वो रात को भी यहीं रहने लगे। रफ्ता रफ्ता बाज़ 20वाओं के घरों से बच्चे भी मस्जिद में पढ़ने आ लगे, जिससे मुल्ला जी को रुपए पैसे की आमदनी भी होने लगी। एक शहर घूमने वाली घटिया दर्जा की थिएट्रिकल कंपनी को जब ज़मीन के चिढ़ते हुए किराया और अपनी बेमायगी के बायस शहर में कहीं जगह न मिली, तो उसने इसी बस्ती का रुख किया और इन 20वाओं के मकानों से कुछ फासला पर मैदान में तंबू खड़े करके डेरे डाल दिए। उसके एक्टर एक्टरी के फ़न से ना महज ना बलद थे। उनके ड्रेस फटे पुराने थे, जिनके बहुत से सितारे झड़ चुके थे, और ये लोग तमाशा भी बहुत पुराने और दकियानूसी करते। मगर इसके बावजूद ये कंपनी चल निकली। उसकी वजह ये थी कि टिकट के दाम बहुत कम थे। शहर के मज़दूर पेशा लोग, कारखानों में काम करने वाले और गरीब गुरबा, जो दिन भर की कड़ी मेहनत मुशक्क़त की कसर शोरगुल, खरमस्तियों और अदना यासियों से निकालना चाहते थे, 5-5, 6-6 की टोलियाँ बनाकर गले में फूलों के हार डाले, हंसते बोलते
بانسری اور الگوزے بجاتے، راہ چلتوں پر آوازیں کستے، گالی گلوچ بکتے، شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا، تھیٹر کا ایک مسخرہ تمبو کے باہر ایک سٹول پر کھڑا کبھی کولا ہلاتا، کبھی منہ پھلاتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا، عجیب عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے کہکے لگاتے اور گالیوں کی صورت میں داد دیتے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنے شروع ہوئے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں تانگے والے صدائیں لگانے لگے، آؤ کوئی نئی بستی کو۔ شہر سے 5 کوس تک جو پکی سڑک جاتی تھی، اس پر پہنچ کر تانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں یا ان کی فرمائش پر تانگوں کی دوڑیں کراتے، منہ سے ہارن بجاتے، اور جب کوئی تانگا آگے نکل جاتا تو اس کی سواریاں نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیتیں۔ اس دوڑ میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے پسینے کی بدبو آنے لگتی۔ رکشہ والے تانگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے؟ وہ ان سے کم دام پر سواریاں بٹھا ترارے بھرتے اور گھنگرو بجاتے اس بستی کو جانے لگتے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء ایک ایک سائیکل پر 2 لدے جوک در جوک اس پراسرار بازار کی سیر دیکھنے آتے، جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خواہ انہیں محروم کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی۔ وہ بیسوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے پر تیار نہ ہوتی تھیں، اب اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگیں۔ کئی عورتوں نے جھٹ زمینیں خریدیں اور ان بیسواؤں کے ساتھ ساتھ اسی وضع قطع کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے داموں زمینیں خرید کر کرایہ پر اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوا ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاحشہ عورتیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روح پوش تھیں، مور و ملخ کی طرح اپنے نہال خانوں سے باہر نکل آئیں اور ان مکانوں میں آباد ہو گئیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آ بسے جو عیال دار تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ان بیسواؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی، جو تھوڑے دنوں میں منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاک خانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈاک خانہ کے باہر ایک صندوقچے میں لفافے، کارڈ اور قلم دوات رکھ بستی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے۔ ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولی میں فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلوں، چاقوؤں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔ اس پر سرکار کو خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ تھیٹریکل کمپنی 2 مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لے گئی۔ اس شہر کے ایک سینما کے مالک نے سوچا کہ کیوں نہ اس بستی میں بھی ایک سینما کھول دیا جائے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن کر خریدی اور جلد تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگوایا گیا تاکہ تماشائی اگر بائسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچہ میں بیٹھ سکیں۔ ان کے ساتھ لوگ یوں ہی سستانے یا سیر دیکھنے کی غرض سے آ کر بیٹھنے لگے۔ یہ باغیچہ خاصی سیرگاہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ سکے کٹورا بجاتے اس باغیچے میں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔ سر کی تیل مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز خوشبودار والے تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیبوں میں ٹھونسے، کاندھے پر میلا کچیلا تولیہ ڈالے دل پسند دل بہار مالش کی صدا لگاتے اور درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ سینما کے مالک نے سینما ہال کی عمارت کی بیرونی جانب 2 ایک مکان اور کئی دکانیں بھی بنوائیں۔ مکان میں ہوٹل کھل گیا، جس میں رات کو قیام کرنے کے لیے کمرے بھی مل سکتے تھے، اور دکانوں میں ایک سوڈا واٹر کی فیکٹری والا، ایک فوٹوگرافر، ایک سائیکل کی مرمت والا، ایک لانڈری والا، 2 پنواڑی، ایک بوٹ شاپ والا اور ایک ڈاکٹر ماں اپنے دواخانہ کے آ رہے۔ ہوتے ہوتے پاس ہی ایک دکان میں کلال خانہ کھلنے کی اجازت مل گئی۔ فوٹوگرافر کی دکان کے باہر ایک کونے میں ایک گھڑی ساز نے آ ڈیرا جمایا اور ہر وقت مہذب شیشہ آنکھ پر چڑھائے گھڑیوں کے کل پرزوں میں غلطاؤں پیچاں رہنا لگا۔ اس کے کچھ ہی دن بستی میں نل، روشنی اور صفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی۔ سرکاری کارندے، سرخ جھنڈیاں، جرابیں اور اونچ نیچ دیکھنے والے
आले लेकर आ पहुँचे और नाप नाप कर सड़कों और गली कूचों के दाग बेल डालने लगे और बस्ती की कच्ची सड़कों पर सड़क कूटने वाला इंजन चलने लगा। इस वाक़या को 20 बरस गुजर चले। ये बस्ती अब एक भरा परा शहर बन गई है, जिसका अपना रेलवे स्टेशन भी है और टाउन हॉल भी, कचहरी भी और जेल खाना भी। आबादी 2.5 लाख के लगभग है। शहर में एक कॉलेज, 2 हाई स्कूल, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए और 8 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें म्यूनसिपलिटी की तरफ से मुफ्त तालीम दी जाती है। 6 सिनेमा हैं और 4 बैंक, जिनमें से 2 दुनिया के बड़े बड़े बैंकों की शाखें हैं। शहर से दूर रोज़ाना 3 हफ्तावार और 10 माहाना रसायल व जराइद शाया होते हैं। इनमें 4 अदबी, 2 अखलाकी व माशरती मजहबी, 1 सनती, 1 तिब्बी, 1 ज़नाना और 1 बच्चों का रसाला है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 मस्जिदें, 15 मंदिर और धर्मशाले, 6 यतीम खाने, 5 अनाथ आश्रम और 3 बड़े सरकारी हस्पताल हैं, जिनमें से एक सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। शुरू में कई साल तक ये शहर अपने रहने वालों की मुनासबत से हुसन आबाद के नाम से मौसूम किया जाता रहा, मगर बाद में उसे नामनासब समझकर उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी गई, यानी बजाय हुसन आबाद के हसन आबाद कहलाने लगा। मगर ये नाम चल न सका क्योंकि अवाम हुसन और हसन में इम्तियाज़ न करते। आखिरी बड़ी बड़ी बोसीदा किताबों की वरक़ गर्दानी और पुराने नविश्तों की छानबीन के बाद उसका असली नाम दरियाफ़्त किया गया, जिससे ये बस्ती आज से सैकड़ों बरस कबल उजड़ने से पहले मौसूम थी, और वो नाम है आनिंदी। यूँ तो सारा शहर भरा पड़ा, साफ़ सुथरा और खुशनुमा है, मगर सबसे खूबसूरत, सबसे बारौनक और तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ वही बाज़ार है जिसमें ज़नान बाज़ारी रहती हैं। आनिंदी बल्दिया का इजलास ज़ोरों पर है। हाल खचाखच भरा हुआ है और अपने खिलाफ मामूल एक मेंबर भी गैर हाज़िर नहीं। बल्दिया के ज़ेर बहस मसला ये है कि ज़नान बाज़ारी को शहर बदल कर दिया जाए, क्योंकि उनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहज़ीब के दामन पर बदनुमा दाग है। एक फसीहुल बयान मुकर्रर तकरीर कर रहे हैं, मालूम नहीं वो क्या मसलहत थी जिसके ज़ेर असर नापाक तबके को हमारे इस कदीमी और तारीख़ी शहर के ऐन बीचों बीच रहने की इजाज़त दी गई। इस मरतबा इन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 12 कोस दूर था।